جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو دوسرا ٹاپک ہم نے شروع کرنا ہے، پہلا ٹاپک جیسا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کے اجزائے ترکیبی پڑھے تھے۔ اب ہم جو دوسرا ٹاپک شروع کرنے والے ہیں اس کا عنوان ہے برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی جدوجہد۔ تو یہ جدوجہد کا آغاز، مطلب کہ جدوجہد کس لیے کی جا رہی ہے؟ پاکستان حاصل کرنے کے لیے یہ جدوجہد کی جا رہی ہے۔ جدوجہد کہتے ہیں اسٹرگل کو، کوشش کرنے کو، مہم چلانے کو، اور ایک مصمم ارادہ لے کر ایک مشن پر نکلنے کو جدوجہد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کو خطۂ زمین حاصل کرنے کے لیے، یہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد کی تھی اس کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انگریزوں سے آنے سے پہلے، کیونکہ یہاں پر مغلیہ حکمرانوں کی حکومت تھی۔ مغلیہ حکمران آپ جانتے ہیں کون ہے، جس میں بادشاہ اکبر، مطلب کہ شاہ جہاں، اورنگزیب، عالمگیر، ان جیسے ناموں سے آپ واقف ہوں گے۔ تو یہ جو بادشاہ تھے یہ مغل حکمران تھے۔ جہانگیر کے دور میں پہلی انگریزوں نے فیکٹری قائم کی تھی سورت میں، یہاں پر اجازت لی کہ ہمیں تجارت کی، مطلب کہ کرنے دیا جائے، ہمیں یہاں پر فیکٹری لگانے دی جائے۔ وہ آئے ایک تجارت کی غرض سے تھے کہ یہاں سے ہندوستانی جو ہیں چیزیں ہم لے کر جائیں گے، وہاں بیچیں گے، تو وہاں سے ولایتی چیزیں لا کر ہندوستان میں بیچیں گے۔ تو اس لالچ پہ، اس معاہدے پر وہ بادشاہ سے انہوں نے اجازت لی کہ ہمیں فیکٹریاں لگانے دیں۔ تو فیکٹریاں تو لگ گئیں، لیکن ان کے مقاصد جو تھے وہ کچھ اور نکلے۔ مطلب کہ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کی دولت پر قبضہ کیا جائے، اور کیونکہ اس وقت ہندوستان کو، برصغیر کو سونے کی چڑیا کہتے تھے، کیونکہ یہاں پر جو زرعی اجناس تھی، گندم، کپاس، گنا، پٹسن، اس جیسی، مطلب کہ ان جیسی فصلوں سے، ان جیسے وسائل سے قدرت نے اسے مالا مال کیا ہوا تھا۔ اور انٹرنیشنل پاورز میں، یعنی کہ انٹرنیشنل ملکوں میں یہ مطلب کہ تاثر پایا جاتا تھا کہ جو کوئی برصغیر کو قبضہ کرے گا وہ پوری دنیا پر قبضہ کرے گا۔ تو ایک ریس چھڑ گئی تھی، مطلب کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس خطۂ زمین کو حاصل۔ سب سے پہلے یہاں پہ پرتگال سے لوگ آئے، پرتگیز آئے، اور اس میں مطلب کہ واسکو ڈے گاما کا ذکر آپ کو سنا ہوگا۔ یہ ٹریولر تھا جو کہ یہاں پر آیا، اس نے دیکھا کہ یہ زمین بڑے زرخیز ہے، جا کر اپنے لوگوں کو بتایا، اور پھر وہ لوگ یہاں پر آئے تجارت کی غرض سے۔ پرتگیز آئے، فرینچ آئے، انگلینڈ سے، جب سے آخر میں آنے والے لوگ انگلینڈ سے تھے، جسے گورے کہتے ہیں، انگریز کہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں سے چھینی، مغل حکمرانوں سے ان سے دور اقتدار چھینا، پہلے بنگال پر قبضہ کیا، سراج الدولہ وغیرہ کو شکست دیتے ہوئے، سلطان ٹیپو کو شکست دیتے ہوئے پورے برصغیر پر قابض ہو گئے۔ تو آخری جو بادشاہ تھا وہ بہادر شاہ ظفر تھا، ٹھیک ہے جی، جسے رنگون میں قید کیا گیا، پھر بعد میں اس کو مطلب کہ مار دیا گیا یا اس کی وفات ہو گئی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جی۔ چونکہ میں جیسے ذکر کر رہا ہوں کہ انگریزوں کے آنے کے بعد جو مسلمانوں کی، کیونکہ حالت جو تھی وہ، اور ہندوؤں کی حالت یکسر مطلب کہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ جو پہلے مسلمان حکمران تھے اس دور میں سب لوگ خوش تھے، چاہے وہ ہندو، سکھ، کرسچنز یا مسلمان ہو، سب ان سے خوش تھے۔ لیکن انگریزوں نے آ کر اپنا نظام یہاں پہ متعارف کروایا۔ جہاں مسلمانوں سے انہوں نے حکومت لی تھی، وہاں ہندو راجاؤں سے، جو چھوٹی چھوٹی سٹیٹس تھی وہاں ہندو راجا تھے، ان سے بھی ان کی حکومتیں لے لیں، ان سے ان کی جاگیریں لے لیں۔ تو ایک بڑا غم و غصہ پایا جانے لگا۔ تو کیا ہوا، 1857 کی جنگ آزادی ہوئی۔ لوگوں نے، سب مسلمانوں نے، ہندوؤں نے اور دوسرے لوگوں نے مل کر اس جنگ میں شرکت کی تاکہ انگریزوں کو اس ملک سے نکالا جائے، اور جو بعد میں
خود مطلب کہ اپنا نظام دوبارہ سے زندہ کیا جائے مغلیہ حکمرانوں کو. بہادر شاہ ظفر کو اپنا انہوں نے ہیرو بنایا اور اس پرچم کے تلے انہوں نے بغاوت شروع کی، لیکن اس بغاوت کو انگریزوں نے برے طریقے سے کچل دیا. اب جب کچلنے کے بعد جو الزام آیا وہ مسلمانوں پر آیا. ہندو چونکہ چلاک تھے، انہوں نے فوراً انگریزوں کا الحاق کر لیا، انگریزوں سے کہا کہ یہ مسلمان ہیں جنہوں نے بغاوت کی ہے، ہم لوگ تو بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو سارا ملبہ بغاوت کا مسلمانوں پر آ گیا. مسلمانوں پر انہوں نے زمین تنگ کر دی، ان کی عزتیں لوٹی گئیں، ان کے کاروبار چھین لیے، ان کی جگیریں چھین لیں، ان پہ مذہب پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. مسلمان جو تھے وہ مطلب کہ بڑے ہی شدید قسم کے جانی خطرات میں مبتلا تھے. تو اس دور میں جو ان مسلمانوں کو بچانے کے لیے جو شخصیت جو سامنے آتی ہے اس کا نام ہے سر سید احمد خان. تو پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی جدوجہد میں پاکستان قیام پاکستان کے لیے جو جدوجہد کی گئی، اس میں جو پہلے شخص جو ہیں ان کا نام سر سید احمد خان ہے. کیونکہ یہ سر سید احمد خان اس وقت منظر عام پر آتے ہیں جب مسلمانوں پر بڑا ہی کٹھن دور گزر رہا ہوتا ہے. مسلمان جو ہوتے ہیں تعلیمی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے ہندوؤں سے اور انگریزوں سے بہت پیچھے تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں اور اپنا آپ کو تعلیم کی طرف توجہ دیں. کیونکہ مغلیہ حکمرانوں کے دور میں اسلامی تعلیم پر زیادہ توجہ تھی، عربی فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی. لیکن اب انگریزوں کے آنے کے بعد انگلش میڈیم نظام جو تھا وہ آ گیا تھا، اور ان کو اگر مسلمانوں نے زندہ رہنا تھا یا حکومت کے ساتھ چلنا تھا تو ان کو چاہیے، سر سید نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کو مغربی تعلیم دی جانی چاہیے تاکہ وہ ملازمتیں حاصل کر سکیں اور حکومتی معاملات میں حصہ لے سکیں اور اس ملک میں رہ سکیں. تو انہوں نے اپنی تمام تر توجہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی طرف لگا دی. ٹھیک ہے، ان کی آگے ہم کچھ خدمات پڑھیں گے جس میں تعلیمی خدمات ہیں، ادبی خدمات ہیں، سیاسی خدمات ہیں اور معاشرتی خدمات ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی تعلیمی خدمات پہ. اب تعلیمی خدمات میں سب سے پہلے جو تھا، انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان جو ہیں ریئل معنوں میں سامنے آنا چاہتے ہیں ایز اے قوم، اپنے آپ کی شخصیت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو اپنی وہ تمام تر توجہ جو ہے ان کو اپنی تعلیم کی طرف کرنی چاہیے. انہوں نے ایک نعرہ لگایا جسے کہتے ہیں تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو اور تعلیم حاصل کرو. یعنی کہ جب تک اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کریں گے مسلمان ترقی کی باغ دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے اور وہ غلام بن جائیں گے. تو اپنے آپ کو باعزت مقام مسلمانوں کو دلانے کے لیے انہوں نے کچھ مدرسے کھولے، سکولز کھولے. سب سے پہلے جو سکول کھولا وہ مراد آباد میں کھولا، انڈیا میں ایک جگہ ہے 1859 میں. دوسرا سکول انہوں نے غازی پور میں کھولا اور یہ 1862 میں ہوا. ان مدرسوں میں فارسی کے علاوہ انگریزی زبان اور جدید علوم پڑھانے شروع کر دیے تھے. اس کے بعد ان کا جو سب سے بڑا اور اچھا جو اقدام تھا وہ تھا علی گڑھ سکول. علی گڑھ سکول انہوں نے 1875 میں بنایا. 2 سال بعد اسے کالج بنا دیا گیا 1877 میں، اور بعد میں یہ 1920 میں یونیورسٹی بھی بن گئی. اس کے ساتھ انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد لگی 1863 میں، اور اس سائنٹیفک سوسائٹی کا کام یہ تھا کہ مغربی سائنسی علوم کو کہ ترجمہ کر کے فارسی میں، اردو میں مسلمانوں کے لیے اویلیبل کیا جائے ان کو، تاکہ مسلمانوں کو بھی مغربی سائنسی تعلیم دی جا سکے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 1886 میں سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بنائی اور تاکہ مسلمانوں کی تعلیمی ضروریات پوری کی جائیں. اس کانفرنس میں وہ بڑے بڑے اسکالرز اور پروفیسرز بلاتے تھے تاکہ وہ مسلمانوں کے لیے لیکچرز آرگنائز کر سکیں، اور وہاں پر ان کو مسلمانوں کو تعلیم دی جاتی تھی. لاہور میں اسلامیہ کالج، کراچی میں سندھ مدرسہ، پشاور میں اسلامیہ کالج اور کانپور میں حلیم کالج کی بنیاد پڑی. یہ اسی سر سید احمد خان کے مدرسوں ہی کی بنیاد پر یہ
کالجز بنے. جو آپ کا کالج ہے اسلامیہ کالج لاہور، یہ بھی سر سید احمد خان کے رفقام نے بنایا اور انہی لائنز پر بنایا اس دور میں، کیونکہ مسلمانوں کے پاس جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالجز نہیں تھے. ٹھیک ہے جی. تو محمدن ایجوکیشنل کانفرنسز میں لیکچرز ہوا کرتے تھے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں. اب پڑھتے ہیں ہم ادبی خدمات میں. ادبی خدمات میں ان کی کچھ کتابیں ہیں جو کہ مطلب کہ آپ کو بعد میں شارٹ سوال بھی آ سکتا ہے کہ سر سید احمد خان کی کوئی سی 5 تصانیف بیان کریں. تو سر سید احمد خان نے ادبی خدمات میں کتابیں لکھی تاکہ مسلمانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے. ان کتابوں کے نام ہے اسرار الصنادید، یعنی کہ پرانے جو عمارتوں کا نالج، جو کھنڈرات بن چکے ہیں مسلمانوں کے نے جو بنائے مسلمانوں حکمرانوں کے، اس عمارتوں کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی. اسے کہتے تھے اسرار الصنادید. اسار الصنادید، اسار کہتے ہیں مطلب کہ جو کھنڈرات ہیں، جو باقی بچے کچے جو عمارتیں رہ چکی ہیں ان کے بارے میں. تبین الکلام لکھی، آئین اکبری لکھی، تفسیر قرآن لکھی، خطبات احمدیہ لکھی، رسالہ تہذیب الاخلاق لکھی. ٹھیک ہے جی. اور اسی جد و جہد میں ان کے کچھ دوستوں نے بھی کتابیں لکھی، جس طرح مولانا شبلی نعمانی نے سیرت النبی لکھی، الفاروق لکھی، الغزالی لکھی. مولانا نذیر احمد بھی ان کے دوست ہیں، انہوں نے بھی کتابیں اس جد و جہد میں لکھی. میرات العروس ان کی کتاب تھی، توبۃ النصوح ناول تھا، ابن وقت ایک ان کی کتاب تھی. پھر مولانا حالی، مولانا الطاف حسین حالی بہت مشہور شخصیت ہے مسلمانوں کی، انہوں نے مسدس حالی لکھی، موازنہ دبیر و انیس لکھی، دیوان حالی لکھی. ٹھیک ہے جی. معاشرتی خدمات میں، معاشرتی اور معاشی خدمات میں انہوں نے اس رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھی تاکہ مسلمانوں کا جو مقام ہے معاشرتی لحاظ سے انگریزوں کی نظر میں بہتر بنایا جا سکے. انہوں نے اس لیے معاشرتی خدمات بھی سر انجام دی. معاشرتی خدمات میں انہوں نے پہلی کتاب لکھی رسالہ اسباب بغاوت ہند، یعنی کہ جو بغاوت ہوئی تھی 1857 کی جنگ آزادی میں، وہ بتایا کہ اس کی وجوہات کیا تھیں، اور یہ بھی بتایا کہ یہ مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ ہندو اور سکھ اور دوسری شخصیات بھی مطلب کہ اور دوسرے لوگ بھی شامل تھے. اور انہوں نے تاکہ انگریزوں کو اس رسالے کی کاپیاں بھیجیں. انگریزی پارلیمنٹ انگلینڈ میں بھی ان کی کاپیاں گئیں تاکہ وہاں پر وہ جو قانون دان ہے سر سید احمد خان کی کتاب پڑھیں اور سمجھیں کہ وہ بغاوت کس لیے ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے لائل محمڈنز آف انڈیا لکھی، یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ وفادار ہیں، وہ باغی نہیں ہیں، یہ کتاب لکھی. تبین الکلام لکھی. تبین الکلام میں لکھا کہ دونوں انگریز اور مسلمان دونوں اہل کتاب ہیں، دونوں کھا پی سکتے ہیں، اکٹھے کھا پی سکتے ہیں اور اکٹھے شادیاں بھی کر سکتے ہیں. تو تاکہ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ انگریز مسلمانوں کو اچھا جانے. اس کے بعد سیاسی خدمات میں جو سر سید احمد خان کی جو سب سے بڑی کاوش ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو کے مقام کو اجاگر کیا تھا. کیونکہ سر سید احمد خان جس دور میں مطلب کہ ان کا جو دور تھا اس میں جو ہندو لوگ تھے، وہ ہندو رہنما جو تھے وہ اردو کو مطلب کہ ہٹا کر ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینا چاہتے تھے، کیونکہ مغلیہ حکمرانوں نے اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دے رکھا تھا. جب انگریز آئے تو انگریزوں سے ساز باز کر کے ہندو لیڈروں نے 1867 میں اردو ہندی تنازع میں اردو کو ہٹا کر جو ہے وہ ہندی کو لگایا گیا. یہ یو پی کے گورنر نے یہ کام کیا تھا. تو سر سید احمد خان کو بڑا دکھ پہنچا تھا اس اقدام سے ہندوؤں سے. انہوں نے کہا تھا اس مقام پر، اردو ہندی تنازع کے مقام پر کہا تھا کہ پہلے میں مسلمان اور ہندوؤں کی اتحاد کا قائل تھا. میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک خوبصورت دلہن کی دو خوبصورت آنکھیں ہیں، لیکن اب یہ حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی ہے کہ یہ دونوں قومیں علیحدہ ہیں، ان کے سوچنے کے انداز علیحدہ ہیں،
ان کے رہنے سہنے کے طریقے طور طریقے علیحدہ ہیں، ان کے ہیروز کچھ علیحدہ ہیں، ہندوؤں کے ہیروز کچھ علیحدہ ہیں۔ یہ مطلب کہ دونوں قومیں ہزاروں سال چوں اکٹھی تو رہیں لیکن ایک قوم نہیں بن پائیں۔ تو سر سید احمد خان نے اس میں یہاں پر کہا تھا کہ اب میں اس بات پر قائل ہو گیا ہوں کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں۔ سب سے پہلے جس شخصیت نے مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا تھا اسے سر سید احمد خان کہتے ہیں۔ قوم کہتے ہیں ایک ایسا گروہ جس کے سوچنے کا انداز ایک ہو، جس کے ہیروز ایک جیسے ایک ہوں، تہوار رسم و رواج سب ایک جیسے ہوں، یعنی کہ وہ ایک طرح سے ایک دوسرے جیسے کی طرح ہوں۔ وہ لوگوں کا گروہ، ایسا لوگوں کا گروہ جو ایک جیسے مذہبی افکار، ایک جیسا مذہب، ایک جیسی زبان، ایک جیسے ثقافت رکھتے ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اسے کہتے ہیں قوم۔ تو سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں، اسی بنیاد پر، اسی مقام پر، جسے اردو ہندی تنازع کہتے ہیں، اسی مقام پر سر سید احمد خان نے یہ کہا تھا، چونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں قومیں علیحدہ علیحدہ ہیں، تو اسی مقام پر دو قومی نظریے کا بھی انہوں نے پرچار کیا۔ دو قومی نظریہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں آباد تھیں، ایک ہندو اور دوسری مسلمان۔ یہ دونوں قومیں ہزاروں سال ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی رہیں لیکن آپس میں ایک قوم نہیں بن پائیں۔ وجہ کیا تھی؟ دونوں کے رہنے سہنے کے طریقے، سوچنے کے انداز، تہذیب و تمدن، ثقافت، مذہب، زبان، سب کچھ ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ تھا۔ میں نے مثالیں بھی دی تھی کہ ہندو لوگ جو ہیں وہ بت پرستی کرتے ہیں، مسلمان خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ ہندوؤں میں 4 ذاتیں ہیں، برہمن، کشتری، ویش، شودر، اور مسلمانوں میں کوئی ذات نہیں ہے۔ تقوی کے لحاظ سے جو بھی اللہ تعالیٰ کے قریب وہی شخص ہے جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے۔ تو یہ چیزیں مطلب کہ پھر عید قربان کا میں نے ذکر کیا۔ عید قربان میں کیا تھا کہ مسلمان جو ہیں اس گائے کو ذبح کرتے ہیں، وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے مختلف بناتی ہیں۔ یہ تھا دو قومی نظریہ، ٹھیک ہے۔ اور جو سر سید احمد خان انہوں نے بھی اس چیز کا پرچار کیا تھا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو عملی سیاست میں حصہ لینے سے، یہ بھی ایک سیاسی خدمت تھی کہ مسلمانوں کو کہا تھا کہ آپ عملی سیاست میں حصہ نہ لیں، کیونکہ عملی سیاست میں حصہ لیں گے تو انگریزوں کی نظر میں آپ ایک کانٹا ہوں گے، تو وہ آپ کو مٹانا چاہیں گے۔ کیونکہ جب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ نواز شریف اور عمران خان کی، کہ عمران خان جب تک کرکٹ کھیلتا تھا نواز شریف کو چبھتا نہیں، لیکن جب وہ اس کا سیاسی مخالف بنا تو وہ اس کو چبھنے لگے۔ تو اسی طرح سر سید احمد خان نے بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کو سیاسی حریف نہیں بننا چاہیے، سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اس لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنی تمام توجہ تعلیم کی طرف کریں اور بعد میں اپنے آپ کو سیاست میں لے کر آئیں۔ جب تک اپنے آپ کو تعلیمی لحاظ سے راستہ نہیں کر لیتے تب تک آپ سیاست کو بھول جائیں۔ اس وقت انڈین نیشنل کانگریس سر سید کے دور میں بنی 1885 میں، یہ آل انڈیا نیشنل کانگریس تمام لوگوں کی نمائندہ جماعت کے طور پر ابھری۔ یہ ایک انگریز ایوم نے بنائی تھی، اس کا کہنا تھا کہ یہ لوگوں کی نمائندہ جماعت ہو، لیکن وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہندوؤں کی نمائندہ جماعت بن گئی اور مسلمانوں کے حقوق سے اس کو کوئی غرض نہ تھی۔ تو یہ تھا۔ اس کے بعد جی سر سید احمد خان نے جو مسلمانوں کے لیے جو اور بھی مطلب کہ اقدامات کچھ انگریزوں سے ان کی فلاح کے لیے، لوکل گورنمنٹس میں ان کے لیے سیٹ فکس کرنے کے لیے بات کی، مسلمانوں کو مقابلے کے امتحان میں بیٹھنے کے لیے بات کی، مسلمانوں کے لیے جو جمہوری نظام ہے اس کے برعکس مسلمانوں کے لیے انہوں نے کہا کہ الیکشنوں میں فکس سیٹیں ہونی چاہیے تاکہ وہ جو ہیں ان
ان کی نمائندگی ہو سکے حکومت میں. ٹھیک ہے جی. تو آج کا لیکچر ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں، اور کل جو ہم لیکچر پڑھیں گے آئندہ نیکسٹ کلاس میں، اس کا عنوان ہوگا آل انڈیا مسلم لیگ. ٹھیک ہے، اس کے قیام کے اسباب اور مقاصد پڑھیں گے. اللہ حافظ.